تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر جو صحابہ میں کہا جاتا ہے، وہ پہلے اسلام لانے کی وجہ سے نہیں، عاقل اور بالغ ہو کر متمول، مالدار، با اختیار، معزز، با عزت ہونے کے باوجود تمام گھاٹے اور نقصان جتنے پہنچ سکتے تھے ان کو مد نظر رکھنے کے باوجود حضور کو تسلیم کیا۔ سبحان اللہ ہے جی۔ اس لیے بڑی عمر کے لوگوں میں ان سے بڑا کوئی صدیق نہ ہو سکا، وہ ان کی سب پر سبقت نہیں ہے، سبقت اور لے گئے، یعنی اسلام اور ایمان میں کچھ اور لوگ سبقت لے چکے تھے۔ اگر ان کو بھی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بھی ایک دن حضور فرماتے کہ میں نبی ہوں مجھے مانو، ہم سمجھ گئے، اور وہ سیدہ سے پہلے مان لیتے تو وہ ان سے بھی بڑے صدیق ہوتے، لیکن سیدہ سے بڑھ کر کوئی صدیق یعنی صدیقہ پھر حضرت ابوبکر کے صدیق اکبر ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب معراج کی شب سب کچھ حاصل کر کے جب حضور واپس آ رہے تھے تو آسمانوں سے نازل ہوتے ہوئے آپ حضرت جبریل امین سے پوچھ رہے تھے، جبریل یہ اتنا بڑا واقعہ آج کی شب ہو گیا، زمین بھی ساری طے کر لی، پھر آسمان بھی سارے طے کر لیے، پھر سدرۃ المنتہا پر آپ رک گئے اور ہم اوپر چلے گئے اور پھر واپس بھی آ گئے اور ابھی وہی رات چل رہی ہے، میں صبح صبح جا کر یہ بیان کروں گا تو مانے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یصدقو کا ابو بکر، سبحان اللہ، آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے، سبحان اللہ، اور ایسی تصدیق کی کہ حضور نے ابھی ان کو بتایا ہی نہیں، اللہ اکبر۔ پہلے مسلم یا غیر مسلم لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ آپ گئے اور واپس آئے، حضرت ابوبکر تھے نہیں سامنے، تو یہ پہنچے بھاگے بھاگے کہنے لگے ہر بات کو ماننے میں تو پہل کرتا ہے، آج تیرا نبی پھنس گیا اور آج تیرا امتحان ہے۔ تم کیا کہنے گئے؟ ایسی ایسی باتیں اس نے بتائی ہیں، راتوں رات گیا بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آگے گیا، یہ بھی ماننے والی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے تو پھر ماننے والی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر۔ اور پھر ان کی صدیقیت عظمیٰ جو ہے وہ اس وقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب کسی کو بولنے کی مجال نہیں تھی، کھلم کھلا کوئی شخص کسی اور کو دعوت دے، داعی بنے، مبلغ بنے، اسلام اور ایمان کی طرف بلانے والا بنے، یہ تو دور کی بات ہے کوئی یہ کہے میں مسلم ہوں، یہ بھی آسان نہیں تھا۔ ایسے محال میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں لوگوں کو اسلام کی دین کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابھی وہ وقت نہیں آیا، مناسب وقت نہیں ہے، ابھی آپ ایسا نہ کریں۔ ان پر جنون سوار تھا، ہے نہیں؟ اب یہ وہ جنون ہے کہ عقل پر دل کا فیصلہ غالب آ جائے۔ ہاں کیا عقل پر؟ ہاں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عمل کی بنیاد عشق پر اعمال کی بنیاد، یہ عمل ہے نا جو وہ کرنا چاہتے تھے، عشق ہے۔ میں جس طرح اس سچے پیارے نبی کو مان کر دل کی دولت پا چکا ہوں، دل کا سکون پا چکا ہوں، جہنم سے بچ چکا ہوں، جنت کا حقدار بن جاؤ، کیوں نہ یہ سب میرے سونے کو ماننے والے بن جائیں۔ جی حضور نے روکا وہ نہ رکے تو حضور منا الی الخیر، خیر سے روکنے والے تو نہیں بن سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر تو آپ کی مرضی ہے۔ گئے، احتیاط بتا رہے ہیں، گئے اور صحن کعبہ میں جا کر تقریر شروع فرما دی، لوگوں آؤ اس شرک سے باز آ جاؤ، ان بتوں کو پوجنے سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کو مانو، صرف وہی ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں یا جو کچھ وہ فرماتے ہیں یقین کرو وہ 100% سچ ہے۔ تبلیغ کی ہے، بتوں کی برائی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہو گئی، ان کو کہاں گوارا تھا جو کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ہم اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ دیں اور ایک ہی معبود ہو جائے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات۔ وہ ادھر ادھر سے امڈے، کچھ لوگ تو وہیں تھے، کچھ لوگوں نے کہا
گھر میں جا کر آؤ آج قیامت آ گئی ہے، دیکھو یہ محمد کو ماننے والے کھلے بندوں یہ اعلان کرنے لگ گئے اور ہمیں بھی بلانے لگ گئے، ان کی یہ جرت، وہ آئے اور آ کر آپ پر حملہ کر دیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا چہرے مبارک پر، جسم پر۔ احادیث میں آتا ہے کہ چہرے مبارک کی سجن جو ہے نا یہ اتنی ہو گئی کہ ناک مبارک گم ہو گیا، جبکہ آپ دبلے پتلے آدمی تھے، موٹے نہیں تھے، اتنے دبلے پتلے، پیٹ تو تھا نہیں، گھڑی گھڑی بعد تہمد مبارک جو ہے نا نیچے ڈھلک جاتا تھا، پیٹ نہیں تھا نا آگے وہ بناتے رہتے تھے، حتیٰ کہ لٹک بھی جاتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا نا یہ ٹخنوں کے نیچے یہ لٹکنا وغیرہ، تو ڈر گئے، یا رسول اللہ میری تو چادر ٹخنوں کے نیچے چلی جاتی۔ آپ نے فرمایا تمہارے جیسے لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو دبلے پتلے آدمی کو اتنا کوئی مارے، یہ خدین جو ہیں آپ کی وہ یوں تھیں، یہ ابری ہوئی نہیں تھی پہلے ہی، جو حلیہ مبارکہ آتا ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس میں یہی آتا ہے۔ تو ایسا دبلا پتلا چہرہ جس پر اتنی زد پڑے کہ ناک مبارک بھی چھپ جائے، تو پتہ چلا آپ کے قبیلے والوں کو، وہ آئے دوڑے دوڑے آپ کو اٹھایا اور گھر لے گئے، بے ہوش تھے آپ کو ہوش نہیں تھا۔ حضور کو بھی پتہ چل گیا، مسلمانوں میں بات عام ہو گئی۔ تو یہ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو مسلمان ہو چکی تھیں اور جن کا قرآن سن کر حضرت عمر نے ان کو مارا تھا، ام جمیل ہے میرے خیال ان کو کہا جاتا ہے، نام پتہ نہیں کیا ہے، ام جمیل غالباً۔ وہ بہت پریشان ہوئی، یار یہ کیا معاملہ ہے، تو پتہ کرنا چاہیے کس حال میں ہے۔ تو وہ پوچھنے گئیں اور اپنا ایمان چھپاتے چھپاتے، بس ویسے انسانی ہمدردی کے طور پر آئی ہوں، آپ کی والدہ سے ملی، اس وقت تک آپ کی والدہ ماجدہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، ملی، کہنے کہ میں نے سنا ہے آپ کے بیٹے پر لوگوں نے تشدد کیا ہے، تو میں ہمدردی کے طور پر پوچھنے آئی ہوں، ان کو سنا ہے ان کا کیسے حال ہے، کہنے جی دیکھیں وہ تو بول نہیں رہے، ان کو ہوش نہیں ہے، تو ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ کافی دیر بیٹھی رہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ حرکت پیدا ہوئی، وہ یہ قریب گئیں اور پوچھنے لگیں، ان کی طبیعت بات کو چھپانا بھی چاہتی تھی کہ میں بھی تیری طرح ہوں، ہاں یہ چھپانا بھی چاہتی تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کا مزاج پوچھنے لگی تو انہوں نے فرمایا یہ سناؤ کہ حضور کو تو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ ام جمیل نے۔ تو انہوں نے کہا چھوڑو، مجھے حضور کی خیریت بتاؤ، اس چھپانے کو چھوڑو۔ تو انہوں نے کہا حضور خیر سے، جا کر حضور کو بتلایا، یا رسول اللہ میں خود جا کر ان کے گھر معلوم کر کے آئی ہوں، بہت ظلم کیا ہے لوگوں نے، ان کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ وہ صدیقیت ہے جو شروع کے دنوں میں کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکی، اور پھر یہ صدیقیت ہمیشہ رہی۔ مجھے یاد آتا ہے بخاری شریف میں ہے، کیا ہی تعظیم ہے، کیا ہی رتبہ ہے، حضور کی تعظیم کا نام ایمان ہے نا، کیا ہے حضور کی؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے شعائر اللہ کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ تعظیم کرنا اس لیے ہے کہ قلوب میں تقویٰ ہے، یہ تعظیم کرنا ہے ہی اس لیے کہ یہ تعظیم کرتا ہی وہ ہے جس کہ دل میں تقویٰ۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقویٰ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے آزما لیا۔ تو جن کے من میں تقویٰ ہو وہ ہے جس کے من میں عظمت مصطفیٰ ہو، عظمت مصطفیٰ اور صداقت مصطفیٰ تھی تو حضور کو مانا کہ آپ سچ کہتے ہو، آپ سمجھ گئے نا جی۔ تو یہ جتنا کسی کے من میں عظمت ہوگی اتنا اس کا تصدیق کرنا اور صدیقیت جو اس کی ہے اس کا عظما ہونا واضح ہوگا۔